بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہاسپٹل فارمیسی، ایمز آف ہاسپٹل فارمیسی. آج کا ہمارا لیکچر ہے ہاسپٹل اینڈ آرگنائزیشن. اگین ہم ہاسپٹل کو ڈیفائن کرتے ہیں. دا ہاسپٹل کین بی ڈیفائنڈ ایز ہیلتھ کیئر یونٹ وچ انکارپوریٹ اے کمبینیشن آف اسپیشلائزڈ سائنٹیفک اکوپمنٹس اینڈ فنکشننگ تھرو ٹرینڈ اینڈ سرٹیفائڈ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز working as a team for the common purpose of providing medical services to the population. Organization of hospital. Organization is defined as a dynamic process in which various managerial activities bring and bind people together for the achievement of common goals and objectives. دیکھیے آرگنائزیشن ایک تحریک کا نام ہے، یعنی ایک متحرک چیز، ایک کنٹینیوس پروسیس کا نام ہے جس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اکٹھا کرنا ٹیمز کی شکل میں ٹو اچیو کامن گولز اینڈ آبجیکٹیوز. ہر ادارے کا یا آرگنائزیشن کا کوئی سربراہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینیجر، ڈائریکٹر بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ایڈمنسٹریٹر بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہاسپٹل فارمیسی یا ہاسپٹل کے اندر جب ہم لوگ ہیرارکی کی بیس پہ آرگنائزیشن کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ایڈمنسٹریٹر، سیکنڈ ڈائریکٹر ہے، اور اس کے نیچے جو میڈیکل سٹاف کام کر رہی ہوتی ہے. یہ سب مل کے کیا کام کرتے ہیں؟ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو. تو آرگنائزیشن کا کام یہی ہے کہ آرگنائز کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا ٹیمز کی شکل میں، اور ان کو مختلف سربراہی کام سونپ کے اپنے کامن گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہوتا ہے. ڈفرینٹ ہاسپٹلس کی ڈفرینٹ مینیجنگ سسٹمز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ مینیجرز بھی ہوتے ہیں. تو اس مینیجر کو جو موسٹ امپورٹنٹ باڈی ہوتی ہے ہاسپٹل کے اندر، گورننگ باڈی کہتے ہیں. اب گورننگ باڈی کون ہوتا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ گورننگ باڈی کس کو کہتے ہیں. آپ اس کو مینیجر کہہ سکتے ہیں، آپ ایڈمنسٹریٹر کہہ سکتے ہیں، یا ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ گورننگ باڈی کہتے ہیں، یا بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی کہتے ہیں اگر پرائیویٹ ہاسپٹلس کی بات کی جائے. بورڈ آف ٹرسٹیز بھی کہتے ہیں. کوئی چیریٹی ہاسپٹل ہے اس کا جو سربراہ ہوگا وہ بورڈ آف ٹرسٹیز ہوگا. اب اسی طرح گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر آپ کا سپریڈنٹ ہے، میڈیکل سپریڈنٹ، جو کہ ہاسپٹل کی ایکٹیویٹیز کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، ٹیمز بنا رہا ہوتا ہے، ان کو پالیسیز دے رہا ہوتا ہے، پالیسیز کی بیس پہ پلانز بنا رہا ہوتا ہے، پلانز کی بیس پہ ڈفرینٹ پروگرامز کو ترتیب دے کے اپنے کامن گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کرتا ہے. یہ میڈیکل سپریڈنٹ کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ ہیلتھ منسٹری. آپ کی جو ہیلتھ منسٹری ہے وہ میڈیکل سپریڈنٹ کو اپوائنٹ کرتی ہے ٹو آرگنائز یا پھر ڈائریکٹ دا ہاسپٹلز ایکٹیویٹیز. ملٹری ہاسپٹل کے اندر کمانڈنگ آفیسر ہے جو ہاسپٹل کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، اور پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر ایک آرگنائز گورننگ باڈی ہوتی ہے جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ہو یا بورڈ آف ٹرسٹیز ہو، وہ ہاسپٹل کے جو انتظامی کام ہیں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب ہم نے ذکر کیا گورننگ باڈی. گورننگ باڈی کس کو ہونا چاہیے؟ یہ کسی بھی ادارے کا جو مینیجر ہے، سربراہ ہے. اسپیشلی ہیلتھ کا جو یونٹ ہے اتنا سینسیٹیو ہے، جہاں پہ لوگوں کی زندگی کے لیے کام کیا جاتا ہے، اتنے سینسیٹیو ایریا میں کس کو سربراہ ہونا چاہیے، کس کو ہم گورننگ باڈی کہہ سکتے ہیں، اس میں ایسی کون سی خاصیت ہونی چاہیے؟ تو وہ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں جس کی بیس پہ ہم کسی بھی شخص کو کسی ادارے کا سربراہ یا گورننگ باڈی یا مینیجر آپ کہہ سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم مقرر کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ بہت ہی ہوشیارانہ آدمی ہو. جو دیے گئے مختلف فیلڈز ہیں 3-4،
اس میں بلا کی مہارت رکھتا ہو، تو اس بیس پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کسی بھی ادارے کا مینیجر مقرر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ میڈیکل ایجوکیشن، آپ ہاسپٹل کو رن کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے بندے کو مینیجر بنانا چاہیے جو میڈیکل فیلڈ سے بالکل واقف ہو، جس کے پاس MBBS کی ڈگری ہو، اس نے مختلف طرح کے ریسرچ آرٹیکلز لکھے ہوں اور اپنے فیلڈ میں مہارت رکھتا ہو، یا پھر وہ بندہ جو ریسرچ ورک اس کا بہت اسٹرانگ ہے، لائک کہہ لیجیے کوئی سائنٹسٹ ہے جو میڈیکل فیلڈ کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہے، اس کو چلانا پڑتا ہے، ایڈمنسٹریشن میں اس نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے، ایک اچھا مینیجر ہے، اس شخص کو بھی ہم لوگ ایز اے گورننگ باڈی مقرر کر سکتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ اس بندے کے پاس MBBS کی ڈگری ہو، بلکہ لازم یہ ہے کہ وہ اس فیلڈ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو، جو مینیجریل ایکٹیویٹیز ہیں، ٹیم کیسے بنانی ہے، ان کو آرگنائز کیسے کرنا ہے، پالیسیز کیسے بنانی ہے، پھر ان پالیسیز کی بیس پہ پروگرامز کیسے ترتیب دینے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں وہ اس کا جو تجربہ ہے، تجزیہ ہے، وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، تو ہم اس شخص کو ایز اے آرگنائزنگ باڈی یا گورننگ باڈی مقرر کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ایڈمنسٹریشن، کچھ لوگوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ایز اے گورننگ باڈی ہم لوگ مقرر کر سکتے ہیں۔ اور آخر پہ ہماری مت ماری جاتی ہے کہ ہم پولیٹکس کو ہیلتھ سیکٹر میں لے آتے ہیں، کہ کسی بھی بندے کو آپ نے خوش کرنا ہے تو آپ اس کو ہاسپٹل کا ڈائریکٹر بنا دیں، ہاسپٹل کا ایڈمنسٹریٹر بنا دیں، جس طرح یہاں پہ میٹرک پاس لوگوں کو اعزازی MBBS کی ڈگریاں ملتی ہیں، اسی طرح ہی اپنے پولیٹیکل گولز کو اچیو کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نالائق لوگوں کو آ کے بڑے بڑے سینسیٹیو پوسٹوں پر بٹھا دیتے ہیں، جس سے پورے سسٹم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ آپشنل ہے، لازمی نہیں ہے، یہ ایک آپشنل ہے، جس میں نے پہلے ذکر کیا کہ خاص مقاصد کے لیے ہم لوگ ایسے نکموں کو اپنے ہیلتھ سیکٹرز میں آ کے تعینات کرتے ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا نہیں ہے۔ اب گورننگ باڈی کے فنکشنز کیا ہیں، کیا کیا کام کرتا ہے ایک ادارے کا سربراہ؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جی گورننگ باڈی کیا کرتا ہے، پالیسیز کو فریم کرتا ہے، میجر پالیسیز کو، انہی پالیسی کے بیس پہ پلانز بناتا ہے اینڈ پروگرامز آف ہاسپٹلس۔ سیکنڈلی گورننگ باڈی کا کیا کام ہے، اپوائنٹ اے ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹر ٹو گیٹ ویریس فنکشنز پرفارم لائک کلینکل سروسز، نرسنگ اینڈ فارمیسی ایکٹیویٹیز ایسیٹرا۔ اب یہاں پہ کہیں گے آپ کہ جی اب گورننگ باڈی تو خود ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کو نیکسٹ ایڈمنسٹریشن کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے ہاسپٹل ایک بہت بڑا آرگنائزیشن ہے، ایک اکیلا بندہ پورے ہسپتال کو نہیں دیکھ سکتا، تو اسی طرح جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کو ہم سینٹرلائز سے ڈی سینٹرلائز کرتے ہیں۔ سینٹرلائز کا مطلب یہ کہ تمام طرح کے اختیار ایک ہی بندے کے پاس ہوں۔ سپوز کرے آپ نے کوئی میڈیسن پرچیز کرنی ہے ہاسپٹل فارمیسی کے لیے، تو آپ کو اجازت لینی ہوتی ہے سینٹرل کمیٹی کی، جس کا سربراہ MS کہہ لیجیے یا کمانڈنگ آفیسر۔ یہ تمام طرح کی جو ایکٹیویٹیز دن بھر کیری آؤٹ ہوتی ہیں ہاسپٹل کے اندر، تو سب کو وہ ایک ہی بندہ دیکھ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں سینٹرل اتھارٹی۔ یہ اتنی کامیاب نہیں ہے، آپ اپنے کام کو اتنا اچھی طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے، تو جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیتا ہے۔ ڈی سینٹرلائز کا مطلب یہ کہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے ایک سربراہ مقرر کر دے، فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا اور سربراہ مقرر کر دے، یعنی مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر ڈیفرنٹ مینیجرز اپوائنٹ کر کے جو وہ اس ڈپارٹمنٹ کے ہی ایکٹیویٹیز کو دیکھے۔ پھر مینیجرز بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنے انڈر جو میڈیکل سٹاف ہوتا ہے
ان کو مختلف طرح کے شارٹ گولز دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں. تو یہ دو فنکشنز ہوتے ہیں گورننگ باڈی کے، ایک تو پالیسیز بنانا، پلانز بنانا اور ہاسپٹل کے پروگرامز بنانا. سیکنڈلی کیا کہ وہ ڈفرینٹ مینیجرز کی یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کی ان کو اپوائنٹ کرنا تاکہ وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی سروسز کو اچھے طریقے سے سر انجام دیں اور اپنے گولز جو ہم نے پہلے پڑھ چکے اپنے بیسک گولز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں. آج کا لیکچر ہمارا یہی تک تھا. نیکسٹ انشاءاللہ پڑھیں گے ہاسپٹل کی کلاسیفیکیشن آن دا بیسس آف کلینکل گراؤنڈ، آن دا بیسس آف سائز، آن دا بیسس آف اونرشپ. انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں یا تو آڈیو ریکارڈ کراؤں گا یا پھر ویڈیو لیکچر ریکارڈ کراؤں گا آپ لوگوں کو. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اچھے کامنٹ سے مجھے آپ لوگ آگاہ کریں کہ کون سی بہتری لائی جا سکتی ہے. اپنے جو آن لائن ہمارے لیکچرز ہیں اپنے سجیشن سے، اپنے اچھے کامنٹ سے انشاءاللہ مجھے ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم اس چیز کو اور بہتر طریقے سے آگے لے کے چلیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.